نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد، آج یہ انشاءاللہ ہماری سورۃ یوسف کے اوپر یہ دوسری نشست ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں کیا درس دیتی ہے، ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، ہماری کیا تربیت کر رہی ہے، یہ اس سلسلے میں ہے۔ پہلی ایک نشست ہو چکی ہے، اب آج کی یہ دوسری نشست ہے۔ اس میں یوسف علیہ السلام والد صاحب سے کہتے ہیں اپنے یعقوب علیہ السلام سے کہ انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتہم لی ساجدین، 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند مجھے سجدہ کرتے دکھا گیا ہے، خواب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے ہیں، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی۔ ان الفاظ سے وہ سمجھ گئے، تو انہوں نے تلقین کی یوسف علیہ السلام کو کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ حسد جو ہے نا وہ بھائیوں میں بھی، اس آیات سے یہ ثابت ہوا، قرآن مجید کا آیات سے، یوسف علیہ السلام کے قصے سے، کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا، تو یہ معلوم ہوا کہ بھائیوں میں بھی حسد ہوتا ہے، جو کہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد، حسد جو ہے نا یاکل کھا جاتا ہے، یاکل الحسنات، نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جس طرح سے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد جو ہے وہ انسانوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ادھر سے بندہ کام بھی کرے، محنت بھی کرے، یہ ایسے ہی سمجھو کہ کوئی بندہ محنت کرے، کاشت وغیرہ کرے، جب کھیت پورے فصل پک جائے اور کوئی آفت آ جائے، آندھی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے اور وہ خوش بھی نہ رہے، تو محنت کرنے کے بعد جو تباہی اور بربادی ہوتی ہے اور محنت رائگان جائے نا، تو اس کا انسان کو دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ محنتی آدمی کو تو بہت دکھ ہوگا، ہاں کسی نے محنت ہی نہیں کی، کچھ نکلا ہی نہیں زراعت سے، تو اس کو پھر دکھ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کون سی محنت کی تھی، لیکن جو محنت کرے اور پھر ختم بھی ہو جائے تو اس کو بہت دکھ ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حسد جو ہے نا، یہ حسد، یہ نیکیوں کو تباہ، نیکیاں بھی ادھر سے بندہ کرے، خیراتیں کرے، نمازیں پڑھی، زکوٰۃیں دی، حج کیے، احکامات کیے، دوسرے عبادتیں کی، تہجد پڑھے، لیکن ملا کیا آخر میں؟ کہ کچھ بھی نہیں، سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے، حسد کی وجہ سے وہ زیرو ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ تو یہ حسد بھائیوں میں خصوصاً تو کرنا ہی نہیں چاہیے، بھائی کو بھائی سے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسے تو کرنا تو کسی سے بھی نہیں چاہیے، لیکن قرآن مجید کے اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ بات اپنے قریبی رشتہ داروں سے کے بارے میں بہت حقوق بتائے گئے ہیں۔ دیکھیں نا آپ قرآن مجید کے آیت ہے وَعْبُدُوا اللَّهَ، یہ آیت نمبر 36 ہے سورۃ النساء، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابہ دار جو ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیں، اور یتیموں اور مساکین کا بھی۔ تو یہاں پر یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اور آگے تو یہ فرمایا کہ وَلْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ، وہ جو قرابہ دار آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، وَلْجَارِ الْجُنْبِ، اور آپ کا اجنبی ہمسایہ ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو کرسیوں پر آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے چلو۔ آپ سفر میں ہیں، بس میں ہیں، کار میں ہیں، گاڑی میں ہیں، جیسے کسی بھی چیز میں جا رہے ہیں سفر پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْجَارِ الْجُنْبِ وَصَاحِبِ الْجُنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں سفر کے دوران، اور وہ مسافر بھی، ان کے ساتھ بھی اچھے طرح سے چلو۔
ان کو بھی آپ سے کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن مجید میں آیت نمبر 36 میں آیا ہوا ہے۔ اور اس طرح سے پڑوسی جو ہے نا ان کے بارے میں بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسائے سے اور اجنبی ہمسائے سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے، ان تمام سے اچھے طریقے سے چلیں، تاکہ وہ سمجھے کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہے۔ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے جو ہے نا اعلیٰ ٹاپ پر ہیں، یہ واقعی شخص اس کا امتی لگ رہا ہے اور امتی نظر آ رہا ہے۔ تو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انسان بندہ ہے۔ تو اس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ تو یہاں پر شرک کے بعد اور ماں باپ کے ساتھ فرمان برداری کے بعد اور تمام لوگوں سے قرابت داروں کو پہلے رکھا، پھر بعد میں تیسرے نمبر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، دوسرے ماں باپ کی اطاعت ہے، اور تیسرے نمبر پر قرابت دار ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلو۔ یعنی کہ قرابت داروں میں تو آپ کے وہ آ جاتے ہیں نا جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں اور باپ کی طرف سے، مثلا بہن اور بھائیاں ہیں، بھائی آپس میں سلیقے سے رہیں، محبت سے رہیں، ان میں اتحاد ہونا چاہیے، تھوڑا سا اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے، چند پیسوں کے عوض میں اس محبت کو جو بھائیوں کے درمیان میں ہوتی ہے، بہنوں کے درمیان میں محبت ہوتی ہے، چند پیسوں کی وجہ سے آپس میں اس محبت کو ختم نہ کریں۔ اتحاد اور محبت چند پیسوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے، لہذا چند لاکھ روپے کے عوض یہ لوگوں محبت کو ختم نہ کریں۔ وہ جو آپ لوگوں کے درمیان میں جو اتحاد ہے، جو آپ کے اتحاد اور محبت کی وجہ سے اور لوگوں کے اوپر جو دبدبہ بھی ہوتا ہے، جو آپ کی یہ عزت ہے، عزت کو قائم رکھیں۔ آپ کے دبدبے اتحاد اور آپس میں محبت کی وجہ سے آپ کی عزت کی لوگوں سے، آپ لوگوں کو لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ ایک طرف مال ہے اور ایک طرف عزت ہے، تو مسلم جو آدمی ہوتا ہے نا اس کے لیے عزت زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے، مال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا عزت کے مقابلے میں۔ عزت دیں، آپ اہمیت دیں عزت کو، پریارٹی کس کو دیں گے؟ عزت کو دیں گے، مال کو نہیں دیں گے۔ لہذا مال کو اگر آپ نے پریارٹی دی اور بھائیوں کو آپ نے اکیلا اکیلا کر دیا اور آپ انڈیویڈیولی ہو گئے، تو آپ کا وہ عزت نہیں رہے گی معاشرے کے اندر۔ محبت ضروری ہے، وہ قرآن مجید میں اور جگہ پر ہے نا، علمت نفس ما قدمت و اخرت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت میں انسان جان لے گا کہ میں نے کس چیز کو مقدم رکھا اور کس چیز کو مؤخر کیا، قدمت و اخرت، کس کو پریارٹی نمبر 1 دی، کس کو پریارٹی نمبر 2 میں لے آیا میں۔ تو یہاں پر محبت کو، بھائی چارے کو، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، پھر چچا زاد بھائی ہیں، باپ کی طرف سے چچا زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، اس طرح سے ماں کی طرف سے خالہ زاد بھائی ہیں، اور ماموں زاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ انسان کو بنا کر رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں۔ اگر قرابت داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں چلتے تو قرآن مجید کی یہ نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، جب تمہارا مال تقسیم ہو رہا ہو، باپ اگر مر رہا ہے اور تم لوگ مال کو تقسیم کر رہے ہو، تو اس وقت قرآن مجید کہتا ہے فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان قرابت داروں کو، یتیموں اور مساکین جو غریب آتے ہیں اس وقت پوچھنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں نا، کوئی جب بندہ جب مر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب مال بعد میں بھی اگر تم مال کو تقسیم کرو اور کچھ لوگ آ جائیں تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، ان میں سے کچھ رزق ان کو بھی دیا کرو۔ مثلا کسی بندے کے پاس 100 ایکڑ زمین ہے، اگر غریب آ گیا 1-2 ایکڑ ان لوگوں میں 5-6 ایکڑوں میں تقسیم کر دیا تو کیا ہوگا؟ آخرت بنے گی انشاءاللہ۔
اس طرح سے بہت دولت مند بندہ ہے، کروڑوں روپیہ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، غریب اور مسکین رشتہ دار آ گئے، ان میں سے کچھ لاکھ جو ہے ان میں تقسیم کر دیے، 8-10 لاکھ ان غربا میں، مساکین میں، تو یہ کیا ہوگی؟ محبت بڑھے گی، معاشرے سے بدحالی دور ہوگی اور نفرتیں کم ہوں گی اس کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ کر لیا کرو کہ بھائی یہ جب رشتہ دار، قریبی رشتہ دار آئیں تو ان میں اس مال کو تقسیم کیا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ حسد اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دیا ہے، کوئی نعمتیں دی ہیں، تو ان کو لوگوں میں بانٹ دیا کرو تاکہ اس سے پرسکون زندگی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، یہ جو سوال کرنے والے لوگ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان کے لیے بڑی آیتیں ہیں۔ کون سی آیتیں ہیں؟ آیت ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو کہ جب بھائی کا دشمن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بھائی کا بھی دشمن ہو سکتا ہے، اور یہ آیت یہ ہے اس میں کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو عرب کے اندر مشہور ہی نہیں تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا قصہ ہمیں بتا رہا ہے اور ان ڈیٹیل میں بتا رہا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی نازل ہوتی ہے، ورنہ عرب کے اندر تو یہ قصہ مشہور نہیں تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں پیدا ہوئے ہیں اور باہر کسی کے سامنے کسی سے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے ایک قصہ بتایا؟ تو یہ ان کے لیے ایک آیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دیکھ کر ایمان لاتے، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ یہ وہی ان کے حسد کی بات چل رہی ہے کہ ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر وہ روتے ہوئے آئے جو ہے نا ابا کے پاس، اور قمیص کے اوپر بھیڑیے کا خون وغیرہ یا کسی جانور کا خون قتل کر کے وہ لگا کے آئے کہ یہ قمیص پر خون لگا ہوا ہے، ان کو جو ہے نا کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا گیا ہے۔ تو بھائی یہ آپ دیکھیں کہ جھوٹ جو ہے نا پکڑا جاتا ہے، جھوٹے بندے سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی، آخر میں پکڑے ہی گئے اور وہ انہوں نے بھی مانا۔ اس لیے جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ بھی درس دے رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو وہ بندہ جو لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا، دنیا کے اندر دکھ، پریشانیاں اور عذاب اور مصیبتوں سے واسطہ پڑے گا اس کا۔ دنیا کی دولت ہو، مال ہو، لشکر ہو، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو قلبی سکون میسر نہیں ہوگا، روحانی سکون اس کو نہیں ملے گا جھوٹے بندے کو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت پڑ رہی ہوتی ہے۔ لہذا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر یہ بھائی بھی جھوٹ نہیں بولتے تو یہ سارا ماجرا شاید نہ ہوتا، یوسف علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں بھی نہیں ہوتی، ان کے والد صاحب کو اتنی تکلیفیں نہیں ہوتی۔ یہ سارا جھوٹ بولنے والا غلط حرکتیں کرتا ہے، جو جھوٹ بولے گا وہ غلط حرکتیں اور بھی کرے گا، پھر شیطان اس کو کہے گا اتنے غلط کام آپ نے اور کیے ہیں تو اور بھی کرتے چلے جاؤ۔ پھر برائی کو کھینچتی ہے، کشش کرتی ہے، اور نیکی کو کشش کرتی ہے، برائی کو کشش کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ بھائی روتے ہوئے آئے تاکہ یہ محسوس کرانے کے لیے۔ اس آیت سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ بسا اوقات نقصان دینے والے آپ کے پاس روتے ہوئے آئیں گے، تو آپ رونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لیا کریں کہ یہ جو روتے ہوئے آ رہے تھے یہ بے قصور ہے۔ اس آیت سے وجاؤ اباہم عشاء یبکون، وہ باپ کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، کنویں میں پھینکنے کے بعد
اور پھر یہ کہتے ہوئے آئے کہ روتے ہوئے آئے. آپ اس کو اور آگے بھی اگر کہیں تو کر سکتے ہیں کہ پیٹتے ہوئے آئے، ماتم کرتے ہوئے آئے، روتے ہوئے. تو اس سے یہ بھی سمجھ لا جائے یہ قرآن مجید کی یہ سورۃ یوسف ہمیں یہ بھی سبق دے رہی ہے کہ بسا اوقات آپ کے دشمن ہوں گے لیکن ظاہراً وہ آپ کے ہمدرد بنے ہوئے ہوں گے، روتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، حالانکہ وہ مجرم بھی وہی ہوتے ہیں. وہی آپ سمجھ لیں کہ کوفے کو لوگ امام حسین کو شہید کرنے والے وہی تھے، اور وہی پھر بعد میں ماتم بھی اور رونا پیٹنا بھی شروع کر دیا، جیسے احتجاج تبریزی کے اندر ہے کہ کوفیوں نے شہید کیا امام حسین کو اور مسلم بن عقیل کو، اور امام حسین کے بعد جب یہ امام زین العابدین بی بی زینب یہ وہاں پہنچے تو وہ کوفی جو ہے نا روتے ہوئے اور پیٹتے ہوئے آ رہے تھے. تو پھر امام زین العابدین اور وہ بی بی زینب نے ان کو یہی کہا کہ تم غدار ہو، تم فراڈی ہو، تم دھوکے باز ہو. اور رو بھی وہی رہے تھے اور قاتل بھی وہی تھے. تو یہ بھی یہاں پر بھی یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے والے اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا کنویں کے اندر پھینکنے والے اور ان کو تکلیف دینے والے وہی روتے ہوئے آئے اور یہ محسوس کرا رہے تھے اپنے والد صاحب کو کہ ہم بے قصور ہیں. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے پاس روتے ہوئے آئے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ رو رہا ہے تو لہٰذا یہ حق پر ہوگا، ہمارا دشمن کوئی اور ہے. دشمن کبھی روتے ہوئے بھی سامنے آ جاتا ہے. یہ بھی آیت نے جو ہے نا ہمیں ایک طرح کا ایک آئیڈیا دیا، درس دیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو آج بس کچھ اتنا ہی، پھر انشاءاللہ یہ آج دوسرا سیشن ہے، اگلی پھر انشاءاللہ یہ مختلف سیشن میں یہ مختلف قسطوں میں یہ قصے کو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم ان سے جو خاص جیسے تو سارا قرآن مجید ہمارا ہدایت ہے، لیکن ان میں سے کچھ جو نصیحتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، ان میں سے کچھ ہم بیان کرتے چلے جائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.